زبان کا مزاج سے تعلق گہرا ہے. جی آٹومیٹکلی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ اس زبان کی اگر گرامر سے اور اس زبان کے طور طریقوں سے واقف ہیں, جی اس کے جی رموز سے واقف ہیں, تو آپ بہت اچھی زبان بولتے ہیں. ایک عام اردو آپ کی گلیوں میں بولی جا رہی ہے, ایک وہ اردو ہے جو آپ کے ادبی حلقوں میں بولی جا رہی ہے, اس میں فرق ہے. تو جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا اچھا بولا جاتا ہے. جی بالکل بالکل بہت شائستگی کی خوبصورت اگر بات. بات کریں تو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا اچھا آپ بولیں گے. جی بالکل. یہ کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز, کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز, کتاب صوفی و ملا کی سادہ اورا کی. محترم ناظرین, ادبی لقمے کی قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارسلان طاہر اپنے استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام کو. آج کے ادبی لقمہ کی قسط کا موضوع جو طے کیا گیا ہے وہ ہے زبان یا پھر تہذیب, اور اسی موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر اردو کو ہی ہم دیکھیں اور اردو کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں, جسے ہم قومی زبان کے حوالے سے بھی بارہا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے, تو اردو کو بحیثیت زبان اور پھر اس کو بحیثیت تہذیب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ ہم ادبی لقمہ کی دوسری قسط کر رہے ہیں. دوسرا آج کا موضوع بھی بہترین ہے, زبان یا تہذیب. زبان انسان نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو سب سے آسان ذریعہ جی بنایا وہ زبان کو بنایا. جی اور تہذیب کسی بھی معاشرے کے افراد کے رہن سہن کے طریقوں کو کہتے ہیں. جی اگر آپ ان دونوں کا تقابلی جائزہ لیں گے یا ان دونوں کو مکس کرنے کی کوشش کریں گے جی تو آپ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچتے. جی زبان کا تعلق ثقافت سے یا تہذیب سے بولنے کی حد تک ہی ہے. جی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ زبان جوڑی جناب, اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے. جی لیکن جب ہم اردو کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اردو تو مقامی زبانوں کے میل ملاپ سے بنی. جی آج کی جو ہندی ہے وہ جیسے بولی جا رہی ہے اور آج کی اردو جیسی بولی جا رہی ہے تو زیادہ فرق آپ اس میں محسوس نہیں کرتے. جی یہی اردو امریکہ, کینیڈا, فرانس, اٹلی میں بولی جائے گی تو وہ کوئی خاص اثرات نہیں مرتب کرے گی اس کی تہذیب پر. جی تہذیب لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ ہے, وہاں کی روایات, وہاں کی جو کسٹمز ہیں, جی جو رائٹس ہیں, ان کی عکاسی کرتی. جی آپ کے خیبر پختونخوا میں ایک تہذیب ہے, آپ کے بلوچستان میں ایک تہذیب ہے, آپ کے پنجاب کی ایک تہذیب ہے. زبان چاہ کر بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے قومی زبان اردو کو بنایا لیکن آپ بلوچستان سے بلوچی کو ختم نہیں کر سکتے, جی پنجاب سے پنجابی کو ختم نہیں کر سکتے, جی سندھ سے سندھی زبان کو ختم نہیں کر سکتے. جی یہ معاملات رہیں گے اور ہر زبان کا ایک اپنا معیار رہا ہے. صحیح. زبان ہیلپ کرتی ہے وہاں کے کلچر کو یا وہاں کی تہذیب کو جی پورٹرے کرنے کے لیے. صحیح.
زبان کا اتنا ہی رول ہوتا ہے. زبان کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جی یہ مسلمانوں کی زبان ہے یا ہندوؤں کی زبان ہے. صحیح. زبان ایک جملے میں کہوں تو زبان جو بولنے کی اہلیت رکھتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے. صحیح. آپ کا پہلا جو افسانہ نگار ہے اردو کا وہ معذرت کے ساتھ وہ کوئی مسلمان نہیں، منشی پریم چند ہے. جی جی. تو جس نے اس کو اڈاپٹ کیا جی وہی اس زبان کا حقیقی حقدار بنتا. اور جہاں تک اردو کی بات ہے تو اردو مختلف تہذیبوں کا ملاپ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. بہت سی برج بھاشائیں ملی تو اردو بنی. مقامی زبانیں یہ ارتقائی عمل طے کیے ہیں اس زبان میں. صحیح. کچھ کہتے ہیں کہ اس پر عربی کے بڑے اثرات ہیں، کچھ کہتے ہیں فارسی کے بڑے اثرات ہیں جو کہ نظر آتے ہیں. فارسی کے اثرات بھی اردو پہ نظر آتے ہیں، عربی کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، پھر مقامی زبان کے بھی اثرات نظر آتے ہیں. پھر ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ جو پنجابی زبان ہے اسی سے ڈائریو کیا ہم نے اردو زبان، اور جو کلچر ہے وہ وہی رہے گا. جی ٹھیک ہے نا. آپ کے اس معاشرے میں اردو بہت سی جگہوں پہ بولی جاتی ہے لیکن کلچر وہی اپنی جگہ رہے گا. جیسے آپ رہ رہے ہیں، جیسے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا کلچر ہے. جی بالکل. اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی زبان ہوگی. جہاں تک لٹریچر کی بات ہے تو لٹریچر میں اگر بات کریں تو انگلش لٹریچر اور اردو لٹریچر جی آپ غور کریں گے اس خطے کی زبان نے بس اس خطے کے ثقافت کو اجاگر کرنے کا حق ادا کیا. جی. اردو بڑی شائستہ زبان ہے. جی. بڑی خوبصورت زبان ہے یہ، اور اس کو ہر خطے کے لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. خاص کر برِ صغیر پاک و ہند میں تو یہ بولی گئی، اور ہمارے پڑوسی ملک میں اور یہاں پاکستان میں اس کو تہ دل سے اڈاپٹ کیا گیا. لیکن بہترین کلچر جو ہے، بہترین جو لٹریچر ہے وہ ہر زبان میں تقریباً موجود ہے. یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مزید آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے میں کہ زبان کی شائستگی، کوئی بھی زبان ہے، مطلب اگر انگلش لیں ہم، اردو لیں ہم، یا کوئی بھی اور زبان لیں، زبان کی ہر زبان کی اپنی ایک خاص قسم کا رنگ ہے، ڈھنگ ہے، اور اس کا مزاج ہے زبان کا. اگر زبان کی شائستگی کو دیکھا جائے، کسی بھی زبان کی شائستگی کو، کسی بھی زبان کی شائستگی کا اس زبان کو استعمال کرنے والوں پر، ان کی شخصیت پر کس طرح وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ کس طرح اثر انداز ہونے کے ساتھ ان کی شخصیت کو مختلف مزاج میں ڈال سکتی ہے. زبان کا مزاج سے تعلق گہرا ہے. جی. آٹومیٹکلی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ اس زبان کی اگر گرامر سے اور اس زبان کے طور طریقوں سے واقف ہیں، اس کے رموز سے واقف ہیں، تو آپ بہت اچھی زبان بولتے ہیں. ایک عام اردو آپ کی گلیوں میں بولی جا رہی ہے، ایک وہ اردو ہے جو آپ کے ادبی حلقوں میں بولی جا رہی ہے. اس میں فرق ہے. تو جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا اچھا بولا جاتا ہے. جی بالکل. شائستگی کی اگر بات کریں، جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا بولیں گے. جی بالکل. یہ ہے مطلب کہ زبان جتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ کیونکہ جب ہم مطالعہ اپنا بڑھاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زمرے میں، تو اس مطالعے کے اثرات آپ کی سوچ پر بھی آ رہے ہوتے ہیں. بالکل، اس کی آپ کی سوچ پر بھی آ رہے ہوتے ہیں. دوسرا، آپ یہ بات دیکھیں کہ جس قدر زبان آپ بولتے ہیں اس قدر آپ کو زبان آتی ہے. بہت خوبصورت بات. زبان پڑھنے سے تو نہیں آتی اتنی جتنی بولنے سے آتی ہے. جی بالکل. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اچھا، یہاں پر ایک اگر میں آج کے حالات کو دیکھوں اور آج کے حالات کا موازنہ کروں تو اس میں ایک چیز بڑی کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہے، یا اس کثرت سے مشاہدہ کرنے کو ملتی ہے، وہ ہے کہ ایک زبان پر دوسری زبان کو ہم لوگ ترجیح دینا پسند کرتے ہیں. جیسا کہ اگر میں اس کو مزید آسان کر دوں اپنے
جملے کو اس میں یہ ہے کہ آج کل کی ہماری جو خصوصاً برصغیر کی بھی اگر میں بات نہ کروں اور میں پاکستان کے معاشرے تک ہی محدود رہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں, ہماری اولاد میں جو سلسلے چل رہے ہیں وہ بچے انگریزی کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں اور انگریزی کے بارے میں ہی جاننا ان کے لیے واجب ہے. ذہنی پسماندگی ہے جی, یہ ذہنی بیماری ہے. جی, دنیا نے جتنی ترقی کی ہے وہ اپنی مقامی زبان میں کی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں یہ احساس کمتری ہے. جی بالکل. یہ جو معاملہ ہے کب جنم لیتا ہے؟ جب قوموں میں احساس کمتری پیدا ہو جائے. جی ٹھیک ہے, انڈینز اپنی سبھیتا پر ناز کرتے ہیں. جی. اور انگریز اپنے لٹریچر, اپنے کلچر پہ ناز کرتے ہیں. جی اپنے چین کے رہنے والوں کو چینی ہی بولتے سنا ہوگا. جی بالکل. وہاں پر انگریزی کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. جی بالکل. تو قومی ترقی جو ہے نا سر, وہ زبان کی, اپنی زبان میں ترقی کرتی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ دوسری زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں, پڑھنا ایک علیحدہ بات ہے, ترجیح دینا ایک علیحدہ بات ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے. جی بالکل. زبانیں آنی چاہیے, مختلف ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو زبان آنا ایک اور بات ہوتی ہے, ترجیح دینا ایک اور بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں ترجیح دینے سے یہ ہوا کہ سرکاری اداروں میں جی اردو رائج ہو جائے گی, ابھی تک نہیں ہوئی. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. یہ ایک قوم کی ذہنی غلامی کو ظاہر کرتا ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں یقین جانے آپ, اچھا شعر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. جی. اچھا لٹریچر لوگوں کو نہیں پتا کیا ہے. جب آپ یہ تصادم کریں گے زبانوں کا, آپ کا لٹریچر دب جائے گا. یہی ہوا برصغیر میں. جی بالکل. آپ دیکھ لیں, خاص کر پاکستان میں اب بہت کم لوگ ہیں وہ جو حقیقی لٹریچر سے یا حقیقی ہمارے ادب سے تعلق رکھتے ہیں. جی بالکل. اب بہت کم پڑھا جاتا ہے. جی بالکل. اس کی ریزن ہے, جن لوگوں کو آپ ایڈمائر کر رہے ہیں ان کے رہن سہن کے طریقوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے بغل میں ہمیشہ ان کی زبان کی کتاب ہوتی ہے. جی بالکل. جی آپ کے ہاں یہ نہیں ہے. آپ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں. جی. کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ میں احساس کمتری ہے. جی. آپ اپنے بچوں کو, مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے کسی کو میں نے باقاعدہ کہتے سنا تھا, یار اردو بھی کوئی سبجیکٹ ہے. تو سبجیکٹ واقعی اردو نہیں, اردو زبان ہے. اور زبان کی ترویج جب ہوتی ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں. جی. جی. میں اگر بات کروں, اور اس کے یہ میڈیا انڈسٹری پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جی. یہ حکومت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جی. زبان ترقی کرے گی, آپ ایک مقام حاصل کریں گے. جی. جی. یہ ہے. انتہائی خوبصورت گفتگو استاد محترم کی طرف سے ہمارے آج کے اس موضوع پر, زبان یا پھر تہذیب, زبان پہ کام کیجیے. ترقی کے لیے انتہائی اہم چیز یہ زبان کا بہت اہم کردار ہے آپ کی نسلوں کی تربیت میں, نسلوں کی تربیت بہتر انداز میں تربیت میں. تو مزید ادبی لقمے کو, جیسا کہ محترم ناظرین آپ بخوبی واقف ہیں کہ ادبی لقمہ کے حوالے سے کہ ہم نے اس پروگرام کو 3 سیگمنٹس میں رکھا. پہلا سیگمنٹ آج کے موضوع پر گفتگو, دوسرا سیگمنٹ آج کے شعر کا, اور پھر آج کی کتاب کا. آج کے شعر کے حوالے سے ہم استاد محترم صاحب سے گزارش کریں گے کہ کوئی خوبصورت سا خیال کسی شاندار روح کا آج ہم سے اس کو شیئر کرنے کی گزارش کرتے ہیں ہم اپنے استاد محترم. پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی مرزا اسد اللہ خان غالب پر, اور اس دفعہ میں جو شعر اپنے سامعین کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے میر تقی میر خدائے سخن. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ, کیا بات ہے. شعر ہے جی کہ خار پھرایا گلیوں گلیوں سر مارے دیواروں سے. واہ. خار پھرایا گلیوں گلیوں سر مارے دیواروں سے. کیا بات ہے. کیا کیا انہوں نے سلوک کیے ہیں واہ. شہر کے عزت داروں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے سلوک کیے ہیں شہر کے عزت داروں سے. کیا بات ہے, خوبصورت. جناب شہنشاہ غزل, اگر میں غلط نہ ہوں تو استاد محترم ہماری
اس پہ تذہیر کریں گے کہ شہنشاہ غزل جناب میر تقی میر صاحب کا ایک خوبصورت خیال انہوں نے ہم سے آج اس کو شیئر کیا ہے. ایسی بات ہے. اور مزید کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے میر تقی میر کی شاعری کا اعتراف نہیں کیا. چارہ نہیں ہے سبحان یہاں تک کہ غالب تک کرتے ہیں. کیا اور یہ واجب ہے تمام اردو لکھنے والوں پر اور پڑھنے والوں پر سب پر واجب ہے. جناب شہنشاہ غزل کا احترام واجب. ایسی بات ہے. محترم ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ آج کی کتاب کے حوالے سے ہم اپنے استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین سے آج کی کتاب کے سیگمنٹ میں کوئی ایک خوبصورت کتاب جس کا انہوں نے مطالعہ کر رکھا ہو اس کو شیئر کرنے کی گزارش کرتے ہیں ہم، تاکہ ہمارے معزز ناظرین اس کتاب کو پڑھنے کا ان میں بھی ایک خوبصورت جذبہ پیدا ہو سکے اور وہ اس کتاب سے کچھ مستفید بھی ہو سکیں. آج کی کتاب جو میں نے اپنے پیارے سامعین کے لیے سلیکٹ کی ہے وہ ہے خیمے سے دور انتظار حسین. کیا بات. میرے پسندیدہ افسانہ نگاروں میں ہیں اور تمثیلی رنگ کے افسانے اس خوبصورتی سے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں کہ قاری کی ہمت نہیں ہوتی سر اٹھانے کی. آپ پڑھیں خیمے سے دور پڑھیں یا براہمن بکرا پڑھیں. کیا بات. تو کیتھارسس ہوگا آپ کا. جی. بہت ساری ایسی باتیں آپ پر کھلیں گی اور پھر ساتھ انڈین سبھیتا کے ملاپ سے ان کے افسانوں کے لوگ خوبصورت حوالے لوگ داستانوں کے حوالے ملتے ہیں. بڑی کمال اور مہارت کے ساتھ انہوں نے یہ لکھے ہیں افسانے اور اس عہد کے بڑے افسانہ نگاروں میں میں ان کا شمار کروں گا. جی. انتظار حسین کی کتاب خیمے سے دور وہ پڑھیے گا اور یقین جانیے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اور آپ کی ذاتی اصلاح کے لیے یہ کتاب افسانوں کی کتاب بہت اچھی رہے گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. خوبصورت کتابوں کا تذکرہ، خوبصورت خیالات کا تذکرہ اور خیالات کے ساتھ ساتھ سخن کے حوالے سے جناب شہنشاہ غزل صاحب کی طرف کا ایک خوبصورت خیال استاد محترم نے ہم سے آج اس کا شیئر کیا، بانٹا ہے ہم سے، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں. ذاتی حیثیت میں بھی شکر گزار ہوں، آپ کو میں ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس ادبی لقمے کے لیے ایک وقت جو مختص کیا ہے اور ہمیں وہ وقت دیا ہے. محترم ناظرین، ایک خوبصورت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنبیہ کے ساتھ ہم آپ سے آج کے ادبی لقمے سے اجازت چاہیں گے. پھر پڑا روئے گا اے نووارد اقلیم غم. پھر پڑا روئے گا اے نووارد اقلیم غم، چب نہ جائے دیکھنا باریک ہے نو کے قلم. محترم ناظرین، اپنے استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ کے ساتھ ارسلان طاہر آج کے ادبی لقمہ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. محترم ناظرین، اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ.